سورۃ الاخلاص قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت، جس کو حضور نے فرمایا ثلث قرآن، تہائی قرآن کے مساوی ہے۔ توحید باری تعالیٰ پر جامع ترین سورت، مختصر ترین اور جامع ترین۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، نہیں تنہا ہے۔ ایک کے لیے لفظ واحد ہے، واحد سے تو اسنان ثلاثہ شروع ہو جاتی ہے، اکیلا، the most unique person۔ قل هو اللہ احد، تنہا ہے، اللہ الصمد، باقی تمام مخلوقات کا وہی مرجع ہے۔ صمد کہتے ہیں بڑی چٹان کو، جس کا سہارا لیتے تھے لڑنے کے وقت، کہ پیچھے چٹان اچھی ہو تاکہ پیچھے سے دشمن جو ہے حملہ نہ کر سکے۔ پھر یہی لفظ آ جاتا تھا سرداروں کے لیے کہ جن کی طرف رجوع کرتے تھے لوگ۔ تو یہ کہ اصل میں اللہ تو ہے، خود بخود قائم ہے، اپنے بل پر قائم ہے، کسی نے بنایا نہیں اسے، اس کی حیات مستعار نہیں ہے، اس کی حیات اپنی، اس کا علم اپنا۔ باقی جو بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں وہ سب اس کی بدولت ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ، انہیں حیات بھی مستعار ہے، مانگی ہوئی ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، اور وہ مانگی ہوئی زندگی ہے، جب چاہے گا لے لے گا ہم سے، ہماری زندگی اپنی تو نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ باقی تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہے، اور یہ وہی ربط و تعلق ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اسم اعظم، الحی القیوم، خود زندہ اور باقی سب کو تھامے ہوئے۔ کل کائنات اس کی توجہ کی وجہ سے قائم ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کے کوئی ماں باپ، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کی کوئی جوڑی، مت جورو اور بیوی، مت اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن۔ اس اعتبار سے نفی ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے اس کے لیے بیٹیاں تجویز کر دی، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا۔ کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے لیے بیٹے بنا دیے، حضرت مسیح کو بنا دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بنا دیا یہودیوں نے سمجھے نہیں، کچھ ان کی زکوں نے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہ اس کا معاملہ یونیک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی، اب کفو جو کہتے ہیں برابری کا، کسی حیثیت سے اس کے برابر، کفو، ہم پلہ، ضد، ند، مثل، مثال، مثیل، کوئی نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں ہے، کوئی اس کا کفو نہیں ہے۔ آخری 2 صورتیں یہ گویا کہ قرآن مجید کے اختتام پر 2 پہرے دار ہیں۔ یہ 2 صورتیں ہیں کہ جو اصل میں مدنی صورتیں ہیں، نازل ہوئی ہیں مدینہ منورہ میں، اور ان کا زمانۂ نزول کے اعتبار سے شان نزول بھی ہے کہ ان کا حضور پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا تھا، تو اس جادو کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آیات پھر اتری ہیں، اور حضور نے پھر جب ان کی بار بار تلاوت کی ہے تو وہ جادو کے اثرات، ایک یہودی نے کیا تھا جادو آپ پر، جس سے آپ کچھ چیزیں بھول جاتے تھے، کافی آپ کو دیر کو تکلیف رہی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ہمارے جلیل کچھ ریشنلسٹ ہیں اور جو خاص طور پر منکر حدیث ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو توہین رسول کی کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ رسول بھی اس اعتبار سے بشر ہوتے تھے، تلوار کا اگر کاری زخم پڑا ہے تو خون نکلا ہے، اور خون نکل گیا ہے تو زوفتاری ہوا ہے، زوفتاری ہوا تو بے ہوشی بھی ہوئی ہے۔ یعنی یہ جسم جو ہے ان کا، اس کے اعتبار سے جو بھی بخار آپ کو چڑھا ہے، بخار میں تکلیف ہوئی ہے، عالم نزع میں نہایت شدید تکلیف ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھیے کہ وہ بشریت کے جو لوازم ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک مقام ملا ہے، ایک عصمت ملی ہے، ایک بزرگی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو جادو کا وہ واقعہ بالکل صحیح ہے جو ہوا ہے، لیکن اس کے لیے اب یہ 2 صورتیں ہیں، اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معوذتین، یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی، لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہے، تو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور اس کی تقسیم کیا ہے؟ ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے۔ ان دونوں کو 2 علیحدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کے اثرات سے، ان چیزوں کے اثرات بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔